میٹنگ میں اور وہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں اس پر تقریر کی تھی اور وہاں تقریباً 40-50 لوگ ورکنگ کمیٹی کے موجود تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے انہوں نے ایک مقدمہ بنایا بغاوت کا، غداری کا، پاکستان کے خلاف غداری کرنے پر کس کے خلاف مقدمہ بنایا؟ 2 فارمر پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر وہ تو سب سے زیادہ مذاکرہ خیز ہے، اور اس سے بھی زیادہ 3 فارمر 3 اسٹار جنرلز کے خلاف ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آج ہمیں بتایا گیا کہ غداری کے مقدمے میں 3 لیفٹننٹ جنرلز اور جو شریف ترین لیفٹنٹ جنرلز ہیں قیوم، قادر بلوچ صاحب اور دوسرے ترمذی صاحب، اور پھر اس کے علاوہ کو 30-35 دوسرے سینئر فارمر منسٹرز، گورنر، سب کے خلاف مقدمہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس مقدمے کی کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب نے، اور ہم اس لیے قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی ندیم ملک کے انٹرویو میں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شیخ رشید نے باتیں شروع کر دی، شہباز گل صاحب روز کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس ایس ایچ او صاحب کو نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، ہم عثمان بزدار کو بھی نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے، کیونکہ عثمان بزدار کو تو ظاہر ہے کچھ پتہ ہی نہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے دفتر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں عمران خان کی ایز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہ جی مقدمے قائم کیے جائیں، لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمہ ہے، میرے پر مقدمہ ہے، تارڑ صاحب پر مقدمہ ہے، ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنا ہے تو حاضر ہیں ہم، لیکن یا تو آپ میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ آپ مقدمے قائم کریں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے نہ کریں۔ جو موومنٹ کا اعلان کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے وہ بالکل جاری رہے گا۔ آپ 40,000 پی ایم ایل این کے ورکرز پر مقدمے کریں وہ پھر بھی باہر آئیں گے۔ تو کسی کو ہمیں ڈر خوف نہیں ہے۔ ہم نے آج ایس ایچ او صاحب کو بتا دیا ہے کہ آپ یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہی موجود نہیں ہے، وہ غائب ہو گیا ہمارے آنے سے پہلے، تو کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور آخری بات کہ جنہوں نے مقدمہ درج کرایا ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، تصویریں ان کی ہیں، گورنر صاحب کے ساتھ ہیں، منسٹر صاحب کے ساتھ ہیں، شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے۔ تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ہم اتنے ہی محب وطن پاکستانی ہیں جتنا کوئی اور محب وطن پاکستانی ہے۔ ہمیں اپنی پیٹریٹزم کسی کو جا کے نہیں اپنا سرٹیفکیٹ دکھانا۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے سیاست کریں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی ہے تو آپ پھر اس قسم کے مقدمے قائم کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں جی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی درخواست آئے، درخواست آنے پر دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، میرٹ پہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور تھانے بھرے پڑے ہیں 22A اور 22B کی ڈائریکشن پہ جو پرچے ہوتے ہیں، یعنی جب پرچہ نہ درج ہو تو کورٹ کے پاس جایا جاتا ہے، CRPC 22A 22B کے تحت کورٹ سے آرڈر لے کے وہ پرچہ درج کرایا جاتا ہے۔ واحد مقدمہ ہے انچارج انویسٹیگیشن کا فون بند ہے، موجود نہیں ہے، مدعی جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے گھر سے غائب ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ مہنگائی انہوں نے نہیں کی، بے روزگاری انہوں نے نہیں کی، FIR یہ نہیں کٹا رہے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کم از کم گرفتاری ڈال لیں۔ ہم آئے تھے نا، زبیر صاحب اور میں آئے تھے، ہم نامزد ہیں، ہمیں گرفتار کر لیتے۔ اگر گرفتاری نہیں بنتی تو پرچہ خارج کریں۔ یہ ہیلے بہانے کہ وزیر اعظم اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے تھے جب ان کو پتہ لگا کہ یہ پرچہ ہوا ہے، آپ کیک ہی کاٹتے رہ جائیں گے، ہم لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے تحت، اور یہ عوامی ریلا آپ کو بہا کے لے جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ نے یہ 43 لوگوں کو نامزد اس لیے کیا ہے کہ جب جلسے جلوس ہوں گے اس سٹیج پہ گرفتاری کا فیصلہ کریں گے، اس سٹیج پہ لوگوں کو بند کریں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔
آپ ایک بند کریں گے 100 نکلیں گے. آپ نے جو کرنا ہے آپ شوق پورا کر لیجئے. اور آپ کے ارد گرد جو چوروں کا ٹولہ ہے, فیصل واڈا کا کیس میں آج مطالبہ کرنا چاہتا ہوں فی الفور لگایا جائے. وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہماری پارٹی کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا کیس واپس لو. بھائی کس چکر میں واپس لیں؟ آپ کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, آپ کے بینامی ایسٹس ہیں. جہانگیر خان ترین باہر بیٹھا ہے 100 ارب کی چوری کر کے. آٹا جو ہے وہ 1500 روپے ہو گیا ہے 20 کلو کا تھیلا. آپ لوگ کیا عوام کو لوٹنے آئے ہیں؟ اور جو این آر او دیا ہے پرویز خٹک کو, اسد کیسر کو, خسرو بختیار کو, فیصل واڈا کو, جہانگیر ترین کو, محمود خان کو, اس کا جواب کون دے گا جو سرکاری پیسے کی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے, جو عوام کی جیبوں میں ڈاکے ڈالے گئے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں, ہم انصاف لینے آئے ہیں, اور ہم آپ کے ڈراوے دھمکامے میں نہیں آئیں گے کہ آپ عوام کے سامنے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, پیچھے سے ایف آئی آر کٹوائیں. آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہ بتائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی کہ میں ان جنرلوں کو سلام نہیں کرتا جو سیاست کرتے ہیں, میں ان فوجیوں کو سلام کرتا ہوں جو شہادت دیتے ہیں. آپ کا بھی فیملی آرمی بیک گراؤنڈ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تقریریں؟ میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے جو فوج کے حوالے سے 3 دفعہ سلوٹ کر کے یہ کہا کہ فوج کے ہر جوان کی اور ہر افسر کی وہ عزت کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے. اور جو سیاست ہے, ظاہر سی بات ہے پاکستان کے آئین میں بالکل حدود سب کی متعین ہے, اور اسی کے حساب سے سب کچھ چلنا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالیہ دنوں میں جو ایک تیزی آئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو آپ کا شیڈول ہے اس سے زیادہ؟ دیکھیں, ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنے جا رہے, نہ آج تک ہم نے کیا ہے. یہاں ہم کھڑے ہیں اور اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ غیر آئینی کام پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں. ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہے. اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو ہم یہاں چھپ چھپا کے بیٹھے ہوتے. سینیٹر فیصل جوید نے کہا ہے کہ مریم نواز اور پی ڈی اے کے جو رہنما جس کنٹینر پر خطاب کریں گے وہ جرمنی یا جاپان سے منگوایا گیا. آپ ترجمان تھوڑی سی وضاحت کرتے, اور ایک ریپڈ فورس. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بنا نہیں ہے. فیصل جاوید کو ظاہر ہے پتہ ہوگا کہ ان کا کنٹینر کہاں سے آیا تھا, تو ابھی ہمارا تو پاکستان میں ہی بنے گا اور پاکستان میں ہی استعمال ہوگا.